السلام علیکم. میرے چینل دا پرائم سروسز میں آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج کو فالو کریں، انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں، اور پلیز لنکڈ ان پہ بھی پیج کو فالو کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ. پی ایل سی کیا ہے؟ پی ایل سی آپ کا ایک اسپیشلائز کمپیوٹر ہے جو یوزڈ ہوتا ہے آپ کے مختلف انڈسٹریل پروسیسز میں، مختلف مشینز میں اور مختلف کنٹرول سسٹمز میں. یہ ڈیزائنڈ ہوتا ہے بہت ہی ہارش انوائرمنٹس میں کام کرنے کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے مختلف ورائٹی آف ٹاسک. اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ریئل ٹائم آپریشنس کو. یہ الیکٹریکل نوائز کو بھی ریڈیوس کرتا ہے اور ایکسٹریم ٹیمپریچر اور وائبریشنس کو بھی برداشت کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پی ایل سی کے کمپوننٹس کی. پی ایل سی کے 4 کمپوننٹس ہیں، جس میں پہلا کمپوننٹ ہے آپ کا سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کو پی ایل سی کا برین بھی کہا جاتا ہے. یہ 3 اسٹیپس پہ کام کرتا ہے. سب سے پہلا انپٹس لیتا ہے سینسر سے، پھر آپ نے جو پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کی لاجک کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور آپ کو ایک آؤٹ پٹ پرووائڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس. اس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ پی ایل سی کو آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کنیکٹ کرنا، کیونکہ پی ایل سی کے اندر ایک لاجک بنی ہوئی ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کنیکٹ کرنا ہے کہ بھائی کیا چیز کو پروسیس کرنا ہے میں نے. اس کی ٹائپس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں 4 طرح کی ٹائپس ہیں، جس میں 2 ڈیجیٹل ہیں اور 2 اینالوگ ہیں. سب سے پہلے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیجیٹل انپٹس کے بارے میں. ڈیجیٹل انپٹس کیا کرتا ہے کہ آپ کا سینسرز اور سوئچز سے سگنل کو ریڈ کرتا ہے. پھر آتا ہے ڈیجیٹل آؤٹ پٹس. جس طرح ڈیجیٹل انپٹ ریڈ کرتا ہے، یہ آپ کا سگنل کو ریلیز اور کانٹیکٹرز یا ایکچویٹرز پہ سینڈ کرتا ہے. پھر اب ہم بات کرتے ہیں اینالوگ انپٹس کی. اینالوگ انپٹ جو ہے وہ سگنل کو ریڈ کرتا ہے، ویرنگ سگنل کو، جیسے کہ ٹیمپریچر، پریشر، اس طرح کی چیز کو. آن آف نہیں ہوتا یہ. پھر ہم اب بات کرتے ہیں اینالوگ آؤٹ پٹس کی. اینالوگ آؤٹ پٹس میں آپ کے سگنلز ویری ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ پی ایل سی ویرنگ سگنل کو بھیجتا ہے، وی ایف ڈی اور اس طرح کی، جیسے آپ کے والوز ہو گئے، تو اس طرح کے سگنل کو. پھر اب ہم بات کرتے ہیں پاور سپلائی، جو کہ ہمارا تیسرا کی کمپوننٹ ہے. پاور سپلائی یہ ایک اہم کمپوننٹ ہے کیونکہ یہ پاور پرووائڈ کرتا ہے پی ایل سی کو، اور یہ آپ کو سرجز سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. پھر اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے اور آخری کی کمپوننٹ کی، وہ کہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جو ہے وہ اب ہمارے ایک سمجھ لیں پی ایل سی کا ایک بہت مین حصہ ہے، جو کہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسری پی ایل سیز اور کمپیوٹر کو. یا ایچ ایم آئی یوز کر رہے ہیں یا وی ایف ڈی یوز کر رہے ہیں، کچھ بھی یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کو کمیونیکیٹ کر کے دے گا. اور اس میں کمیونیکیشن پورٹ جیسے کہ 232 ہوتی ہے، 485 ہوتی ہے، ایتھرنیٹ پورٹ ہوتی ہے، مختلف پورٹس ہوتی ہیں جو آپ کو کمیونیکیٹ کر کے دیتا ہے. اب جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پروگرامنگ لینگویجز کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے ہمارے پاس. سب سے پہلا اور جو مین آپ کا کامنلی یوزڈ لینگویج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیڈر لاجک. کیونکہ یہ آپ کی ریلے لاجک سے ملتی جلتی ہوتی ہے. آپ اگر اس کی ریلے لاجکس کو دیکھیں اور لیڈر لاجک کو دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں دکھے گا. پھر آتی ہے آپ کی دوسری نمبر پہ آپ کی آتی ہے فنکشنل بلاک ڈائیگرام. جیسا کہ بلاک اس کے اندر مینشن ہوا ہوا ہے، یہ یوزز کرتا ہے بلاکس میں آپ کو پروگرام بنانے کو ملے گا. یہ 2 طرح کی جو آپ کو سٹارٹنگ کی جو آپ کو لینگویج بتائی ہیں، یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں. پھر آتی ہے آپ کی تھرڈ اسٹرکچر ٹیکسٹ، جو کہ ہائی لیول لینگویج ہے، جیسے کہ آپ کے پاسکل لینگویج تھی. پھر آتی ہے آپ کی انسٹرکشن لسٹ، جو کہ لو لیول لینگویج ہوتی ہے، جیسے کہ اسمبلی لینگویج پہ آپ نے کبھی کام کیا. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پروگرامنگ کے پروسیسز کیا ہوتے ہیں. ایز اے پروگرامر آپ کو کن پروسیس کو دھیان میں رکھنا چاہیے، جس میں 4 اسٹیپس میں آپ کو ڈیفائن کروں گا. سب سے پہلا اسٹیپس ہوتا ہے آپ کا پروگرام کو بنانا، کیونکہ جب تک آپ پروگرام بنائیں گے نہیں تو آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے، کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے. آپ پروگرام بنائیں، کوئی بھی آپ ایک پروگرامنگ لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ٹیسٹ اینڈ ڈی بگ. ٹیسٹ اینڈ ڈی بگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو پروگرام بنایا ہے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے پی ایل سی سے ڈالنے سے پہلے.
کہ آپ نے پروگرام صحیح بنایا بھی ہے یا نہیں ہے, یا کوئی ایرر تو نہیں ہے اس کے اندر. کیونکہ مختلف طرح کے آپ کو سیمولیشن سافٹ ویئرز بھی اویلیبل ہیں, مختلف آپ کے پی ایل سی سافٹ ویئرز کے ساتھ بلٹ ان بھی ہوتے ہیں, اور الگ سے آپ کو سیمولیشن سافٹ ویئرز بھی مل جاتے ہیں. پھر آتا ہے آپ نے پروگرام بنا لیا, آپ نے ٹیسٹ کر لیا, پھر آتا ہے ڈاؤن لوڈ پروگرام. یعنی اب ٹائم آ گیا ہے کہ مجھے اس پروگرام کو پی ایل سی کے اندر ڈالنا بھی ہے. پروگرام ڈال دیا. اب جو ہوتا ہے مانیٹر اینڈ ایڈجسٹ. مانیٹر اینڈ ایڈجسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ نے پروگرام بنایا, اور پروگرام بنانے کے بعد آپ نے تو پروگرام اوکے کر دیا, کوئی ایرر نہیں ہے. اب آپ گئے اس کو انسٹال کیا, مشین میں کوئی مسئلے آ رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اور ایڈجسٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو مانیٹر نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں پی ایل سی کے اپلیکیشنس. پی ایل سی کہاں یوز ہم کرتے ہیں اور کہاں یوز ہوتی ہے. پی ایل سی جو ہے مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتی ہے آپ کی, جیسے کہ پروڈکشن لائنز, مختلف پروڈکشن لائنز میں یوز کرتے ہیں ہم. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوکیز مینوفیکچرنگ ہو گئی, آپ کی باٹل فلنگ ہو گئی, فارماسیوٹیکل ہو گئی, ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہو گئی. اس طرح کی آپ مشینری میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں, اور آپ اپنی پروڈکشن کو بہتر بناتے ہیں. پھر ہم یوز کرتے ہیں اس کو پروسیس کنٹرول میں. پروسیسز کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مانیٹر کرتا ہے اور پروسیسز کو کنٹرول بھی کرتا ہے. جیسا کہ آپ اسکاڈا سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکاڈا سسٹمز میں آپ ایک جگہ بیٹھ کے آپ پورے سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں آپ کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی شامل ہوتے ہیں, مختلف ای ٹی پی پلانٹ بھی شامل ہوتے ہیں, آر او پلانٹ بھی شامل ہوتے ہیں, جس میں ایچ وی ایس سی سسٹمز بھی شامل ہوتا ہے. تو جس طرح کا آپ کا پروسیس ہوتا ہے اس طرح کے سارے سسٹمز اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر آپ یوز کرتے ہیں اس کو بلڈنگ آٹومیشن میں بھی یوز کرتے ہیں, جیسے کہ لائٹنگ سسٹمز ہو گئے, آپ کے سیکیورٹی سسٹمز ہو گئے, اور انرجی کنزپشنز ہو گئے. انرجی میں آپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا انرجی کنزرو کیا اور کتنا آپ نے ویسٹ کیا, تاکہ اب ہم انرجی کو کم سے کم اور اچھی طرح یوٹیلائز کر سکیں. پھر یہ یوز ہوتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں آپ کے ٹریفک سگنلز میں یوز ہوتا ہے, اور ریلویز اور ایئرپورٹ کے آپریشنز میں بھی یوز ہوتا ہے. ایڈوانٹیجز, پی ایل سی کی کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلا ایڈوانٹیجز ہے کہ ریلائبل بہت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ٹف انوائرمنٹس میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے. اور آپ پھر اس کا دوسرا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بہت ہی آسان ہوتی ہے پروگرام کرنے کے حوالے سے. ری پروگرام اس کو آپ کر سکتے ہو, اور پروگرام آپ کچھ ہی چیکنگ میں اس کا پورا پروگرام آپ چینج کر سکتے ہو اور ایڈٹ کر سکتے ہو. پھر ہے اسکیلیبلٹی سے مراد یعنی آپ جو ہے اس میں ایڈیشنل ایکسپینشن ماڈیولز بھی لگا سکتے ہیں, اور بڑے جو کنٹرول سسٹمز میں اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور چوتھا ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ یہ ریئل ٹائم آپریشنز کو کام کرنے کے لیے جو ہے بنا گیا ہے. یعنی ٹائم کریٹیکل آپریشنز جتنے بھی ہیں جس میں آپ کو ہائی پریسیشن چاہیے, اس میں کام کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اس کی سمری یعنی کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں کہ پی ایل سی ہمارے بہت ہی ضروری پارٹ بن گیا ہے ہمارے انڈسٹریل آٹومیشن اور کنٹرول سسٹمز میں. کیونکہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی روبسٹ یعنی ہارش انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس میں آپ کے پاس مختلف فلیکسیبل پروگرامیبل آپشنز موجود ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آٹومیشن سولوشنز میں, افیکٹو اور ریلائبل آٹومیشن سولوشنز پرووائڈ کرنے میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں, تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں. شکریہ.